میں اسے ذلیل مت کیجیے. یہ حق دوستی ہے اور حق ولایت بھی یہی ہے. لہذا ایسی صورت میں جہاں مختصر مفہوم آپ سمجھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ ذات مقدس ہے کہ جو نماز کو قائم کرتی، حالت رکوع میں زکوٰۃ کو ادا کرتی. مومن کی خصوصیت کیا ہو سکتی ہے؟ بھئی جس کی ولایت میں زندگی گزار رہے ہیں اس کی ولایت کو مد نظر رکھتے ہوئے قیام نماز تو ہماری بھی ذمہ داری ہو جائے گی نا. نماز قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوگی کہ نہیں؟ ولی پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، امام پڑھ رہا ہے، ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب میدان میں کسی مقام پر امام ہوں گے، صف قائم ہوگی، تو ہم کیا کہیں گے؟ مولا صرف آپ ہی پر فرض ہے، آپ پڑھ لیجئے. کیا کہیں گے؟ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، ہم لاوارث قوم نہیں ہیں. ہمارا وارث آج بھی زندہ ہے، اور جس قوم کا وارث زندہ ہوتا ہے اس قوم کی کیفیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے آپ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. کم سن بچہ اگر والدین زندہ ہیں تو اس کا نظام حیات کیسا ہوتا ہے؟ جو بھی وہ چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے، ہر دشواری اور پریشانی سے وہ محفوظ رہتا ہے، اس کی تربیت کا اہتمام مسلسل کیا جاتا رہتا ہے. اس عمر کا ہو گیا، اب اس کے داخلے کی ضرورت پیش آ گئی، اسے اسکول لے جانا ہے، اگر نہ بھی جانا چاہے تب بھی. کیوں؟ تاکہ اس کا مستقبل برباد نہ ہونے پائے. ہم سرپرستی تو کر رہے ہیں، ہم نگہبانی تو کر رہے ہیں، لیکن جس کی نگہبانی اور سرپرستی کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے مستقبل کو، اس کی حیات کو تاریکی میں نہ ڈالیں. بچہ چاہتا یہ ہے کہ صبح ہوتے وقت جب بہترین نیند آتی ہے ہمیں کوئی نہ جگائے. والدین کیا کرتے ہیں؟ بیٹا اب کچھ بھی ہو گیا تمہیں اٹھنا ہے، اٹھ جاؤ، یہ کر لو، وہ کر لو. بعض چیزیں ایسی کہ جس کا اسے شوق ہوتا ہے اس کی طرف رغبت دلا کر کے، تیار کر کے، نہ معلوم کتنے جبر کے ساتھ میں اسے اسکول پہنچا دیا جاتا ہے. بیٹا تمہیں تعلیم حاصل کرنی ہے. بابا تعلیم حاصل کر کے کیا کریں گے؟ کہ اگر تعلیم ہے تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہاری تربیت بھی ہو جائے گی، تمہارا مستقبل بھی بن جائے گا، تم صاحب عزت و شرف بھی کہلاؤ گے، تمہیں جاب بھی مل جائے گی، زندگی پرسکون بسر ہو جائے گی. ہزاروں دلیلیں، سینکڑوں دلیلیں جس طرح سے ہو سکتا ہے سمجھاتے ہیں. بیٹا دیکھو تمہیں اسکول جانا پڑے گا. بچہ کہتا ہم نہیں جائیں گے، پھر بھی کہتے نہیں تمہیں جانا پڑے گا، ہم تمہیں لے کر ضرور چلیں گے. یہ ضد والدین کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی زندگی گزار لی، جو اس کائنات میں آیا ہے وہ بھی اپنی زندگی گزار لے گا. کہا نہیں، اللہ نے ہمیں اس کی ذمہ داری سونپی ہے، اللہ نے ہمیں اس کی ذمہ داری سونپی ہے. نعمت و رحمت کی صورت میں اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے، اور جب عطا کیا ہے تو ذمہ داری ہمیں دی ہے. ہم نے تمہارے سپرد کیا ہے. خلق کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے، پرورش کرنا بھی اللہ کی ذمہ داری ہے. رب حقیقی وہی ہے نا، تو ربوبیت اس کی ذمہ داری ہے. اس نے اپنے فرائض میں سے ایک ذرا سی ذمہ داری والدین کو دی، تو یہ حکم دیا تمہیں اس کا خیال رکھنا ہے، اور اگر تم نے اپنا فرض نہ ادا کیا تو ہم تم سے بھی سوال کریں گے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی تھی، ہم نے تمہیں رحمت دی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ اس کی تربیت کی یا نہیں کی؟ اور اگر اپنا فرض ادا کر دیا جائے، والدین اپنے فرائض ادا کر دیں ولایت کی بنیاد پر، سرپرستی کی بنیاد پر،
قیادت کی بنیاد پر، نگہبانی کے بنیاد پر، تو اب پروردگار عالم حکم دیتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تمہارے خالق کا یہ فیصلہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اس کی عبادت کرنا مگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ کسی اور کا نہیں ہے، اسی قادر مطلق کا ہے، اسی ولی برحق کا ہے، اسی معبود حقیقی کا ہے، اسی پروردگار کا ہے جو رزق بھی دیتا ہے، ربوبیت بھی کراتا ہے۔ مگر ایک ذمہ داری والدین کو دی اور انہوں نے اس فرض کو ادا کر دیا، فوراً حکم نافذ ہو گیا، دیکھو ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور یہاں احسان کے معنی جب معصوم سے پوچھے گئے تو معصوم نے بتایا، جانتے ہو احسان کا مطلب کیا ہے؟ تم احسان کیا کر سکتے ہو؟ جو پہلے کرتا ہے وہ احسان کرتا ہے۔ انہوں نے پہلے تمہارے ربوبیت کی، تمہارا خیال رکھا ہے، تم پر احسان کیا ہے، تم ان پر احسان نہیں کر سکتے، تم ان کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت میں تم ان کی جزا نہیں دے سکتے۔ ہاں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ نے یہاں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ان کی ضروریات کے مطابق ہر شے پر نظر رکھو، جس چیز کی بھی ضرورت پیش آئے ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ مگر یاد رکھنا جب ان کے سامنے کسی شے کو پیش کرنا تو اوپر تمہارا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ہاتھ نیچے ہونا چاہیے۔ اپنے ہاتھ پر رکھ کر ان کی بارگاہ میں پیش کرو کہ وہ اوپر سے اسے اٹھا لے، یعنی اس صورت میں بھی تمہارا دست نیچے رہنا چاہیے، بلند ان کا ہونا چاہیے۔ اس بات کا خیال رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں بھی کوتاہی ہو جائے۔ والدین پر تم سبقت نہیں لے جا سکتے ان پر، یہ کس نے حکم دیا؟ اس ولی برحق نے جو اصل ہے۔ کس کے بارے میں؟ جسے جزوی طور پر تمہارا نگہبان، ولی اور سرپرست بنایا ہے، جزوی طور پر۔ اگر اتنا خیال رکھا گیا ہے تو صرف اتنا ہی خیال نہیں رکھا گیا، اس سے آگے بھی احکامات ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر وہ ضعیف ہو جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی، اور تم پر خفا ہو، ناراض ہو، غصہ کریں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ لفظ اف عربی زبان میں کسی برے انداز میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، ایک اظہار ناخفتگی کا ذریعہ ہے، ایک لفظ ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے اچھا نہیں لگا، اف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لفظ اف تک تمہیں نہیں کہنا ہے اگر وہ تم پر خفا بھی ہو۔ یہ اتنا احترام، اتنی عزت کا حکم جو پروردگار عالم دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے؟ اور اگر ہم والدین کے جو بھی فرائض ہیں، جو بھی حقوق ہیں وہ ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ معبود بھی یہ کہتا ہے تم نہیں کر سکتے۔